مالا ناول بائے نمرہ احمد حصہ دوم باب 9۔ اس صبح اپنے کمرے سے نکلنے سے پہلے کشمالہ مبین نے مسکرا کے آئینے پر چسپاں فہرست کی ایک سطر کاٹی تھی۔ ویڈنگ رنگ کی خریداری۔ جیولرز کی سفید محل جیسی عمارت سڑک پر دور سے ممتاز دکھائی دے رہی تھی۔ سامنے پارکنگ لاٹ تھا جس کے اندر کار کھڑی کر کے وہ چند منٹ سے داخلی دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ بار بار کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتی۔ دھند اور سردی بڑھ گئی تھی۔ وہ سادہ سبز لباس پر بھوری لیدر جیکٹ پہنے کھڑی ہاتھوں کو آپس میں رگڑ رہی تھی۔ قمیص کے گرے بان پر فاختہ والا لاکٹ جگمگا رہا تھا۔ کھلے بال ٹھنڈی ہوا سے پیچھے کو اوڑھ رہے تھے اور متلاشی نظریں پارکنگ لاٹ پہ جمی تھیں۔ تبھی وہ اسے نظر آیا۔ چہرے پہ مسکراہٹ در آئی۔ میں لیٹ ہو گیا۔ زیاد سلطان مسکراتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا۔ خالہ کی باتیں اور سارے خدشے ہوا ہونے لگے۔ نہیں، مجھے جلدی پہنچنے کی عادت ہے، کہتے ہوئے لبوں سے دھواں سا نکالا۔ ویڈنگ رنگ آپ اپنی پسند سے بھی لے سکتے تھے۔ وہ دونوں عمارت میں ساتھ ساتھ داخل ہوئے۔ آپ کا تحفہ، آپ کی پسند، وہ مسکرا کے بولا۔ ٹرٹن لیگ سویٹر کے اوپر اس نے کوٹ پہن رکھا تھا جو سامنے سے کھلا تھا۔ وہ اسے آج بھی ہمیشہ کی طرح اچھا ہی لگا تھا۔ آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں، آگے بڑھتے ہوئے اس نے چہرہ اس کی طرف جھکا کے دھیرے سے کہا، لیکن مجھے زیادہ خوبصورت تب لگتے ہیں جب آپ اونچی پونی بناتی ہیں۔ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ وہ تو محض کام کرتے ہوئے بناتی ہوں، ورنہ مجھے اونچی پونی نہیں پسند۔ جیولرز کی عمارت اندر سے روشنیوں سے منور تھی۔ ٹائل سے سجی دیواریں، سیاہ اور سنہرے رنگ کے امتزاج کا ایک ڈیکور، باوردی سیلز مین، عود کی خوشبو، ہر شے اعصاب پہ روب طاری کرتی تھی۔ ہیلو کشمالہ میم۔ میم بہت عرصے بعد آئیں۔ اسے ہر طرف سے سلام کیا جا رہا تھا۔ بوڑھا چوکی دار، ویلکم ڈیسک پہ بیٹھی لڑکی، سیلز مین، سب کے سر جھکا کے استقبال کرنے کے انداز میں شناسائی تھی۔ وہ مسکرا کے سب کو سر کے خم سے جواب دے رہی تھی۔ زیاد سامنے ہال کی طرف بڑھنے لگا جہاں طویل شوکیس بنے تھے، لیکن اس نے روک دیا۔ یہ گولڈ سیکشن ہے، ہم اوپر ڈائمنڈ سیکشن میں جائیں گے۔ وہ مسکرا کے لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ زیاد کی مسکراہٹ قدرے پھیکی ہوئی، البتہ سر ہلا دیا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ آپ ان کی پرانی کلائنٹ ہے غالباً۔ گردن گھما کے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے وہ سرسری سا بولا، جیسے بالکل بھی متاثر نہ ہوا۔ کہتے ہیں کسی کے خاندانی ہونے کا پتہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا ملازم اور اس کا جولر کتنا پرانا ہے۔ کشمالہ مبین نے مسکرا کے کندھے اچکا دیے۔ لفٹ کے دروازے کھلے تھے تو وہ اسی اعتماد سے آگے بڑھ گئی۔ اسے معلوم تھا اسے کہاں جانا ہے۔ وہ اس کے چہرے پہ پھیلا غیر آرام دہ سا تاثر نہیں دیکھ سکی تھی۔ بالائی منزل سلور اور نیلے رنگ سے سجی تھی۔ یہاں ہر طرف ہیرے کے زیورات شوکیسز میں دکھائی دے رہے تھے۔ ہال کے وسط میں نیلے مخملی صوفوں سے بنا ایک سٹنگ ایریا تھا۔ وہ دوسرے کسٹمرز کی طرح شوکیس کی طرف نہیں گئی، سیدھا سٹنگ ایریا تک آئی اور ایک صوفے پر بیٹھ کے ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ شوکیس کے پیچھے ایک سینئر جولر ایک کسٹمر کو کچھ دکھا رہے تھے۔ اس پہ نظر پڑی تو مسکرائے، سر کو خم دیا، پھر اپنے کسٹمر کو دوسرے جویلر کے حوالے کر کے شائستگی سے معذرت کرتے ہوئے وہاں سے اٹھائے۔ کشمالہ جی، کیسی ہیں آپ؟ وہ ان کے سامنے والے صوفے پر آ بیٹھے۔ وہ پرسکون نظر آ رہی تھی، البتہ زیاد قدرے تکلف سے بیٹھا تھا، نگاہیں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ آپ کی والدہ کا بہت افسوس ہوا، جولر اس سے تعزیت کر رہے تھے۔ مالا نے تھوڑی قدرے جھکا دی۔ اس ذکر سے ملنے والی تکلیف کبھی پرانی نہیں ہو سکتی تھی۔ بہت نیک خاتون تھی، بہت اچھی۔ جب بھی آپ کے ساتھ آئیں ایک خوشگوار تاثر چھوڑ کے گئیں۔ ان کی موت پہ ایک دنیا روئے ہوگی۔ زیاد سلطان کے چہرے پر سے سایہ گزرا۔ اس نے ٹائی ڈھیلی کرنے کے لیے گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن احساس ہوا کہ بنا ٹائی کے ہی گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ آپ اپنے ڈائمنڈ یہیں سے خریدتی ہیں؟ اس نے مداخلت کی۔ وہ جو تعزیت کے جواب میں ماں کے لیے کچھ کہنے والی تھی، زیاد کو دیکھ کے جواب دینے لگی، جی، کیونکہ ڈائمنڈ جولری ایک اچھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اگر جولر اچھا ہو۔ یہی ڈائمنڈز امریکہ اور کینیڈا سے آدھی قیمت پہ سیل میں بھی مل جاتے ہیں، لیکن میں ان کو بیچ نہیں سکتی۔ اس کے برعکس لاہور کے تمام بڑے جولرز
ڈائمنڈ جولری 1 سال بعد اسی قیمت پہ واپس لے لیتے ہیں، یا ہم اس کی جگہ کچھ اور خرید سکتے ہیں۔ جب دل بھر گیا تو واپس کر کے کچھ اور لے لیا۔ امریکہ کینیڈا کے سیل والے ڈائمنڈز کا ذکر ہی نہ کریں۔ سوٹ میں ملبوس سینئر جولر نے منہ بنایا۔ ان کو اس کے نیچے رکھو، ایک عدسہ اٹھا کے لہرایا تو دوبارہ دیکھنے کا جی نہیں کرتا۔ خیر، کیا دیکھنا چاہیں گی آپ؟ نگاہیں گھما کے باری باری دونوں کو دیکھا۔ ایک تمکنت سے بیٹھی سبز آنکھوں والی لڑکی جس کے لمبے بال چہرے کے دونوں اطراف میں گر رہے تھے، اور ساتھ غیر آرامدہ سے بیٹھے بے کشش چہرے والا نوجوان۔ ویڈنگ رنگ، وہ کھنکارا۔ ایک ملازم ان کے سامنے بھاپ اڑاتے کافی کپ رکھ رہا تھا۔ کشمالہ نے شائستگی سے معذرت کر لی۔ میں باہر کسی کو کافی کا کہہ آئی ہوں، تھینکس۔ 1 کیرٹ؟ 2 کیرٹ؟ جولری کی بظاہر مسکراتی لیکن اندر تک ایکس رے کرتی نظریں زیاد سلطان پہ جمی تھیں۔ جو بہترین ہو، زیاد نے جواباً مسکرا کے مالا کی طرف دیکھا۔ اس کا اعتماد بحال ہو رہا تھا۔ بہترین، اوکے۔ تھوڑی دیر بعد نیلے مخمل کے ڈسپلے کیس ان کے سامنے میز پر رکھے تھے، جن میں درجنوں انگوٹھیاں جگمگا رہی تھیں۔ چھت پر نصب روشنیوں نے ہیرو کی چمک کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ زیاد نے دیکھا مالا کے ہاتھوں میں پہلے سے 4 انگوٹھیاں، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس اور کلائی میں ہیروں سے جگمگاتا نازک سا بریسلیٹ موجود تھا۔ ان سب کی چمک اسے مزید غیر آرام دہ کر رہی تھی۔ ویڈنگ رنگ صرف ایک سولیٹیئر کی ہونی چاہیے۔ اس کیس میں صرف سولیٹیئرز ہیں، اور یہ آپ کو پسند آئے گا۔ جولر نے ایک انگوٹھی اٹھائی اور اس کی طرف بڑھائی۔ 1 کیرٹ بلو ڈائمنڈ، یہ بھی حال ہی میں امپورٹ میں آیا ہے۔ ان دونوں کی نگاہیں اس کی طرف بلند ہوئیں۔ وہ ایک نیلی چمک والا چوکور سولیٹیئر تھا جو انگوٹھی میں مرصع تھا۔ بہت خوبصورت، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کیا قیمت ہوگی اس کی؟ زیاد انگوٹھی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کے لیے، جولر نے کیلکولیٹر اٹھایا، چند کیز دبائیں، پھر سر اٹھا کے عام سے انداز میں بولا، 11 لاکھ، اور یہ 30% ڈسکاؤنٹ کے بعد کی قیمت ہے۔ زیاد سلطان کے ابرو استجاب سے اٹھ گئے، البتہ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ یہ بہترین ہے تنویر بھائی، لیکن مجھے بہترین نہیں چاہیے۔ ایسی انگوٹھی کی توقع میں اپنی فیانسے سے نہیں کرتی، اپنی کمائی سے کرتی ہوں۔ اب آپ مجھے وہ دکھائیں جو مجھے پسند آئے گا۔ جولر مسکرا کے اب اس کو کچھ دوسری انگوٹھیاں دکھا رہا تھا۔ گاہے بگاہے کنکھیوں سے وہ زیاد کو بھی دیکھ لیتا جو ہنوز اس کی چوکور ہیرے والی انگوٹھی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بہترین تھی، زیاد سرگوشی میں بولا۔ نہیں، وہ بہت مہنگی ہے۔ 11 لاکھ میں ہم ہنی مون ٹرپ پلان کر سکتے ہیں۔ مالا نے ایک انگوٹھی ڈسپلے کیس سے نکالی اور انگلی میں پہن کے ہاتھ اونچا اٹھا کے دیکھا۔ اس کے وسط میں ایک سادہ سفید موتی لگا تھا اور دائیں بائیں وہ ننھے ننھے ہیرے۔ یہ کیسی ہے؟ وہ قدرے پرجوش سی ہوئی۔ یہ تو موتی ہے۔ مجھے دکھاوے کے لیے 1 کیرٹ نہیں لینا، وہ لینا ہے جو منفرد اور خوبصورت ہو، آرٹسٹک ہو، ایسا ڈیزائن جو گفتگو کرتا ہو۔ نہیں، امی کو اچھا نہیں لگے گا اگر میں آپ کو موتی کی رنگ دوں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور جولر کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں امی کے ساتھ دوبارہ آؤں گا اور ہم وہی بہترین والا 1 کیرٹ خریدیں گے۔ جولرز نے مسکرا کے سر کو اس بات میں ہلایا۔ ویسے آپ کے ڈائمنڈز اصلی ہوتے ہیں نا؟ پاکستان میں کسی چیز کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ وہ جو موتی والی انگوٹھی واپس رکھ رہی تھی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی ٹون میں ہلکا سا طنز تھا۔ ڈونٹ وری، آپ کو ڈائمنڈ کا GIS سرٹیفکیٹ ساتھ ملے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ ہر ڈائمنڈ کے اوپر لیزر کی مدد سے اس کا نمبر لکھا ہوتا ہے۔ آپ اس ڈائمنڈ کو دنیا میں کہیں بھی لے کے جا کے چیک کروا سکتے ہیں۔ زیاد سلطان نے ہلکے سے شانے اچکا دیے، کہا کچھ نہیں۔ کچھ تو کشمالہ مبین کو غیر آرام دہ کرنے لگا۔ وہ بہت مہنگی ہے زیاد، شادی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے اور شادی کا تحفہ ایک ہی دفعہ دیا جاتا ہے۔ وہ دونوں لفٹ کی طرف جا رہے تھے اور ان کی سرگوشیاں جولر صاحب یہاں سے سن سکتے تھے۔ جونیئر جولر اب ڈسپلے باکسز اٹھا رہا تھا، دفتراً ٹھہر کے کہنے لگا، سر اس چکور ڈائمنڈ کا مسز عبدالباری بھی پوچھ رہی تھیں، ان کو کیا کہوں؟ یہی کہ دستیاب ہے۔ وہ ان کو لفٹ کے اندر جاتے دیکھ رہے تھے۔ لیکن زیاد صاحب اسے خریدنے کا کہہ رہے تھے، بیٹے۔ انہوں نے اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپکا۔
ڈائمنڈ خریدنے والے ڈائمنڈ خرید کے ہی جاتے ہیں۔ وہ دونوں باہر نکلے تو آسمان پہ ہلکی سی دھوپ نکلی تھی۔ دھند قدرے کم محسوس ہو رہی تھی۔ ہم امی کو شادی کی شاپنگ میں شامل نہیں کر سکے، اس لیے سوچا کہ انگوٹھی انہی کے ساتھ خرید لوں۔ وہ پارکنگ ایریا کی طرف جاتے ہوئے وضاحت کر رہا تھا۔ شور، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ کیسی طبیعت ہے ان کی؟ زیاد نے گردن جھکا دی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ گھٹن پھر سے بڑھنے لگی۔ میں بہت دعا کرتی ہوں ان کے لیے، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ وہ جواباً کچھ کہنے لگا جب مالا باجی؟ زیاد سلطان چونک کر گھوما۔ سامنے پارکنگ لاٹ میں ایک پٹھان بچہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا ڈسپوزیبل گلاس تھا۔ زیاد نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ زیاد، یہ طوطی ہے، میرا بہت اچھا ہیلپر۔ اس نے مسکرا کے کافی اس کے ہاتھ سے لی اور پیار سے اس کے بال بکھیرے۔ اس نے شادی کی بہت سی شاپنگ میرے ساتھ کروائی ہے۔ آتے ہوئے میں اسے ایک فرینڈ کے ریسٹورنٹ میں چھوڑ آئی تھی جہاں یہ میری مرضی کی کافی بنوا رہا تھا، اور ہاں، یہ میری ایک ساڑی بھی میرے ساتھ پینٹ کروا رہا ہے۔ طوطی جھینپ کے مسکرا دیا اور گردن اونچی کر کے دراز قد سے زیاد کو دیکھا۔ وہ اتنا پرجوش دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ وہ چاکلیٹس والے زیاد بھائی ہیں نا؟ چاکلیٹس؟ زیاد چونکا۔ وہ تینوں پارکنگ ایریا میں دم توڑتی دھند کے درمیان کھڑے تھے۔ ہاں جی، آپ کی لائی ہوئی ساری چاکلیٹس میں ہی تو کھاتا ہوں۔ طوطی نے دانت نکالے۔ مالا دھیرے سے ہنس دی۔ کیا مطلب؟ وہ مسکرا نہیں سکا، سانس تک رک گیا۔ میں چاکلیٹس نہیں کھاتی نا، تو آپ کی چاکلیٹس یہی کھاتا ہے یا اس کے بھائی، اور بدلے میں اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ دوبارہ اسکول جانا شروع کرے گا۔ وہ ہنس کے بولی۔ پھر زیاد کا چہرہ دیکھا۔ کچھ تھا اس کے چہرے پہ جو کشمالہ مبین کی مسکراہٹ پھیکی ہوئی۔ اس نے کافی طوطی کو تھمائی اور پھر اسے کار میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ سر ہلا کے کار کی طرف بھاگ گیا۔ کیا ہوا زیاد؟ یعنی وہ تحفہ جو میں آپ کے لیے لاتا ہوں وہ آپ اس بچے کو دے دیتی ہیں؟ بازو لمبا کر کے اس طرف اشارہ کیا جہاں کار کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا اور ماتھے پر لکیریں تھیں۔ میں چاکلیٹس نہیں کھاتی، اس لیے آپ کے نزدیک میرے تحفے کی یہ قدر ہے؟ پسند نہیں آیا تو خیرات کر دیا، ہیرے کی انگوٹھی بھی پسند نہ آئی تو اس کو بھی دے دیجیے گا۔ بے بسی بھرے غصے سے اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ وہ چند لمحے کے لیے جیسے ششدر رہ گئی۔ گھڑیال نے 12 بجا دیے تھے اور فیری ٹیل جیسے ٹوٹنے کو تھی۔ زیاد، آپ کو معلوم ہے کہ میں میٹھا نہیں کھاتی، سوائے چاکلیٹس کے میں آپ کے دیے ہوئے تمام تحفے استعمال کرتی ہوں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ… وہ بہت حیرت اور الجھن سے اس کو دیکھتی کہہ رہی تھی جب اس لمحے کچھ ہوا، کچھ ایسا جو اس نے توقع نہیں کیا تھا۔ سحر عشق کبھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ کتاب کھول کے چہرے کے سامنے کر چکا تھا۔ بیربل ٹھہر کے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ تم نے خود کہا تھا کہ جادوگر کسی پر بھی سحر عشق کروا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں، بلکہ… اس نے پڑھتے ہوئے صفحہ پلٹایا۔ سحر عشق کا انجام وہ نہیں ہوتا جو تم سوچ رہے ہو، یہ سحر کرنے والے کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ کیسی قیمت؟ وہ دونوں پارکنگ لاٹ میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اس کی نظریں زیاد سلطان کے چہرے پہ تھیں اور اس لمحے کچھ ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زیاد کا چہرہ بدل گیا۔ وہ ایک بھیڑیے کا چہرہ بن گیا جس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ کشمالہ بدک کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سحر عشق کرنے والا ایک شیطان سے مدد لیتا ہے، اس کے ذریعے خود کو محبوب کی نظروں میں خوبصورت دکھاتا ہے، اور یوں وہ اپنا کنٹرول شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ کنٹرول ہے، کسی انسان کی زندگی کو کنٹرول کرنا۔ اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ بدل گیا، واپس نارمل۔ کشمالہ نے پلکیں جھپکائیں۔ زیاد جھنجھلا کے کچھ کہہ رہا تھا لیکن وہ سفید چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اور شیطان صرف وہ نہیں کرتا جو ساحرہ اس سے کہے، وہ اپنی شرارت کا اضافہ بھی کرتا ہے۔ وہ ساحر اور اس کے محبوب دونوں کی زندگیوں کو کنٹرول کرنے لگتا ہے۔ وہ ان کو اپنی مرضی سے کچھ بھی دکھا سکتا ہے، ان کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، خود جادو کروانے والے کو بھی۔ زیاد، میں گھر جا رہی ہوں۔ وہ اس کو دیکھے بنا تیزی سے کار کی طرف بڑھی۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا جیسے۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ کشمالہ، سوری، میری بات سنیں۔
اکثر اوقات شیاطین سحر عشق کو الٹا دیتے ہیں، جیسے وہ خوبصورت بنا کے دکھا رہے تھے اس کو کچھ اور بنا کے دکھاتے ہیں۔ مثلاً کیا؟ مجھے نہیں معلوم، مختلف لوگوں کے مختلف تجربات ہوتے ہیں۔ شیاطین کا مقصد صرف ان کی زندگیاں ڈسٹرب کرنا ہوتا ہے، اسی لیے سحر عشق کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان جس رشتے میں داخل ہو جائے اس میں برکت نہیں رہتی۔ پلیز اسٹاپ۔ زیاد اس کے پیچھے آ رہا تھا جب اس نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ وہ نا سمجھی سے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں گھر جا رہی ہوں، ہم بعد میں بات کریں گے۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا تو ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ جب انسان اپنے محبوب کو پانے کے لیے شیاطین کے پاس جائے تو وہ خود کو شیطان کے ہاتھ میں ایک کھلونا بنا دیتا ہے، وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے۔ مالا باجی کیا ہوا؟ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا طوطی ہکا بکا رہ گیا۔ وہ لرزے ہاتھوں سے کار اسٹارٹ کر رہی تھی۔ زیاد کار کے قریب آیا۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا، معذرت، سوری، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ جادو ایک سراب ہے، ایک ایلوژن۔ کوئی انسان کسی کے دل میں جادو سے اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتا، صرف اس کو ایک ایلوژن میں رکھ سکتا ہے، اور ایلوژن کا سارا مسئلہ یہی ہے کہ وہ جتنا قریب آئے اتنا ہی جلدی کھل جاتا ہے۔ پھر ہماری ماں اتنے برس تک شمس کے ساتھ کیوں رہی؟ اس کا جواب میں تمہیں پھر کسی وقت دوں گا۔ ماہر نے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ وہ تیزی سے کار ریورس کر رہی تھی۔ دل پوری طرح دھڑک رہا تھا، ہاتھوں میں ہنوز لرزش تھی اور چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ اس نے دیکھا تھا جو اس نے دیکھا تھا، اور کوئی بھی چیز اس منظر کو اس کے ذہن سے خرچ نہیں کر سکتی تھی۔ دروازہ زوردار آواز سے بند ہوا تو نگینہ بیگم نے چہرہ اٹھایا۔ وہ اس وقت اپنے لاہور کے گھر کے ماسٹر بیڈ روم میں بیٹھی تھیں۔ بستر پر چند زیورات اور کفلنگز کے ڈبے پھیلے تھے۔ ساتھ کھڑی بنگالی ملازمہ ڈبے کھول کھول کے سامنے رکھ رہی تھی۔ دروازہ اد کھلا تھا، جس کے باعث باہر سے آتے قدموں کی آواز واضح سنائی دی۔ ملازمہ نامحسوس طریقے سے کمرے سے نکل گئی۔ نگینہ بیگم بھی مخملی ڈبے کی طرف متوجہ ہوئیں، جس میں سجا سیٹ آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ انہوں نے 2 انگلیوں سے اس کا ایئر رنگ اٹھایا، تیز قدم چوکھٹ پر رکے، پھر زیاد کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ کچھ بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے۔ اگلے ہفتے تمہارا اور کشمالہ کا نکاح ہے۔ انہوں نے ایئر رنگ روشنی کی طرف اونچا کیا، پھر اسے الٹایا۔ اس کا سہارا ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ میری دی گئی چاکلیٹس نہیں کھاتی امی۔ وہ شکست خوردہ سا ان کے قدموں میں فرش پر بیٹھا اور ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کے چہرے پہ زمانے بھر کی بے بسی رقم تھی۔ پہلے اس کی ڈیٹ آف برتھ غلط تھی، اب وہ چاکلیٹس نہیں کھاتی۔ ہر کچھ دن بعد ایک نئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ وہ دونوں مٹھیاں بھیجے تکلیف سے کہہ رہا تھا۔ نیا سہارا لگے گا۔ انہوں نے افسوس سے سر ہلایا اور ایئر رنگ کو واپس ڈبے میں ڈالا۔ امی کچھ کریں ورنہ سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ اگلے ہفتے نکاح ہے زیاد۔ انہوں نے اب کے دوسرا ایئر رنگ اٹھایا تو وہاں ہاتھوں میں ذرا سی لرزش تھی۔ آپ نے سنا نہیں؟ وہ میٹھا نہیں کھاتی امی، اور اسی بات پہ ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ میٹھا نہیں کھاتی، سب کچھ میٹھے میں نہیں ہوتا، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ وہ اب دوسرا ایئر رنگ الٹا پلٹا کے دیکھ رہی تھی۔ وہ درست حالت میں تھا۔ امی کچھ کریں، کوئی دم، کوئی وظیفہ، کوئی دعا، لیکن اب کچھ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہوگا، خراب کرنے والے کو منظر سے ہٹا دیا ہے نا۔ وہ اب زیور واپس رکھ کے ڈبے بند کر رہی تھی۔ زیاد نے چونک کر انہیں دیکھا، ماتھے پر بل پڑے، لب بھج گئے۔ وہ نہیں آئے گا نا؟ نہیں آئے گا۔ انہوں نے ایک دوسرا ڈبہ اٹھایا۔ وہ بالکل پرسکون تھی۔ زیاد نے گہری سانس خارج کی۔ اس کی رنگت بحال ہونے لگی۔ پھر ان کے بوڑھے ہاتھوں کی لرزش دیکھی، چہرے پہ سایہ سا گزرا، کندھے ڈھیلے ہوئے۔ دوا لیا آپ نے؟ اس نے ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھے۔ میرا مسئلہ دوا سے حل نہیں ہوگا۔ انہوں نے ڈبہ رکھا اور اس کو پہلی بار فرصت سے دیکھا، پھر مسکرائیں اور اس کے شانے پر اپنا بوڑھا جھریوں زدہ ہاتھ رکھا۔ میرا وقت قریب ہے زیاد، مجھے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، لیکن میں اپنے بیٹے کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے کر جاؤں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ زیاد کی آنکھیں بھیگ گئیں۔
اس نے ان کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور آنکھوں سے لگایا۔ سرکار، اس کے لبوں سے عقیدت سے نکلا تھا۔ پھر نظریں اٹھا کے انہیں دیکھا۔ ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا نا امی؟ ہرگز نہیں، وہ طمانیت سے مسکرائیں۔ محبت پیدا کرنا غلط تھوڑا ہے۔ ہم محبت پھیلاتے ہیں، نفرت نہیں، اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا اور اس کے سر پر رکھا۔ لیکن آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا زیاد، آپ کو اس سے ناراض نہیں کرنا، اس طرح آپ اس کو خود سے متنفر کر دیں گے۔ زیاد نے پشیمانی سے آنکھیں بند کی۔ اس کو کال کریں، معافی مانگیں اور معاملہ درست کر لیں۔ یاد رکھیں، ہم محبت بانٹتے ہیں، صرف محبت۔ زیاد سلطان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم محبت بانٹتے ہیں۔ وہ مسکرائیں اور نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، پھر بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے دوا لے لی زیاد؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہاں کوئی آواز نہ تھی، صرف نگینہ بیگم کی نظریں تھیں جو اس کے چہرے پہ جمی تھیں۔ بنا کسی سحر کے وہ ان کی نگاہوں میں دنیا کا سب سے خوبصورت نوجوان بیٹ تھا۔ زیاد نے نفی میں سر ہلایا اور گہری سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب لوں گا۔ آپ کو خوشی چاہیے؟ آپ شادی کے بعد ہی خوش ہوں گے، اور خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوا نہ چھوڑیں۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے دھیرے سے سامنے رکھا ڈبہ بند کیا۔ چہرے پہ چھایا سکون اور اطمینان اب رفتہ رفتہ غائب ہونے لگا تھا۔ انہوں نے اوپر چھت کی طرف دیکھا اور زیر لب بڑبڑائیں، وہ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ چہرے پہ تفکر بھری لکیریں ابھرنے لگیں۔ وہ گھر واپس آئی تو اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا اور ٹانگوں میں گویا جان نہیں تھی۔ تیزی سے لاؤنج عبور کر کے اپنے کمرے کے دروازے تک آئی اور ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ عقب سے کسی نے پکارا، مالا؟ وہ بدک کے مڑی، سانس گویا رک گیا۔ کیا ہوا؟ ماہی چند کپڑے اٹھائے کھڑی تعجب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ماہی تھی، صرف ماہی، کوئی اور نہیں تھا۔ کشمارا نے گہری سانس خارج کی۔ تم نے مجھے ڈرا دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ زبردستی مسکرائی۔ اسی لمحے کہیں پس منظر میں موسیقی گونجی، ایک مانوس سی دھن، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ نہ آواز نہ گانا، صرف موسیقی کی دھن۔ وہ چونکی، یہ میوزک کہاں بج رہا ہے؟ میوزک؟ ماہی نے تعجب سے اسے دیکھا اور پھر دائیں بائیں۔ کون سا میوزک؟ نہیں، کچھ نہیں۔ اس نے سر جھٹکا اور تیزی سے اندر جا کے دروازہ بند کر لیا۔ میوزک کی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ دل ہنوز زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا دیکھا تھا میں نے؟ بے یقینی سے خود سے سوال کیا۔ کمرے نے جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ بیڈ کا دوسرا کنارہ خالی تھا۔ وہاں اب ماں نہیں تھیں۔ وہ ہوتیں تو بتاتیں کہ کیا کرنا ہے۔ وہ ہوتیں تو زندگی مختلف ہوتی۔ اس نے دھیرے سے اپنے دونوں گالوں کو چھوا، آنکھیں بند کیں، گہرے گہرے سانس کھینچے، لیکن آج وہ سانس اسے ریلیکس کرنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ آج وہ کھلتے بند ہوتے نل کے پاس جا کے بھی چلا نہیں سکتی تھی کہ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ آج کچھ نیا ہوا تھا۔ پہلے الجھن ہوتی تھی، پریشانی، عدم تحفظ کا احساس۔ ایک کے بعد ایک گارڈ رکھا، پھر پرواہ کرنی چھوڑ دی۔ ماں کو کھو دیا، اب کیا کھونا رہ گیا تھا؟ پہلے جو تھا وہ خوابوں میں تھا یا خون کے چھینٹوں کی صورت نظر آتا تھا۔ ایسا نہ تھا کہ نظر آئے لیکن وجود نہ رکھے۔ اگر جادوگر نے اس کی گردن دبوچی تو خون نکلا تھا، وہ حقیقت تھا۔ لیکن جو آج ہوا تھا ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کیا یہ اس کا وہم تھا یا حقیقت؟ کھڑکی پر دھیرے سے دستک ہوئی، 2 دفعہ، پھر وقفہ، پھر 3 دفعہ۔ وہ چونکی، کھڑکی کون کھٹکھٹا سکتا تھا؟ پھر دھیرے سے اٹھی اور چھوٹے قدموں سے چلتی کھڑکی تک آئی۔ پردے پر ہاتھ رکھا، اسے ہٹا دے یا نہ ہٹائے۔ دل بری طرح دھڑکا، ٹانگیں کمزور ہوئیں، لرزتی انگلیوں سے پردہ سرکایا، چہرہ شیشے کے قریب کیا۔ باہر پھیلا لان دھوپ سے چمک رہا تھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا واقعی کسی نے دستک دی تھی یا اس کا ذہن اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا تھا؟
پہلے اس اندیکھی مخلوق سے خوف آتا تھا، آج اس سے خوف نہیں آ رہا تھا، اپنے آپ سے آ رہا تھا۔ کھڑکی کو پھر سے کوئی بجانے لگا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی طرز پہ۔ کیا میں نے یہ سب تصور کر رہی ہوں؟ اسٹریس، پیرانویا؟ اب کہ وہ پردہ ہٹانے نہیں اٹھی، بیڈ کے کنارے پر لیٹ گئی اور کشن کانوں پر رکھ لیا۔ وہ تھکی ہوئی تھی، اسٹریس میں تھی، اسے سو جانا چاہیے۔ جب وہ آنکھیں کھولے گی تو یہ سب ایک برے خواب کی طرح فضا میں تحلیل ہو چکا ہوگا۔ سیاہ سفید اپارٹمنٹ میں مدھم زرد بتیاں جل رہی تھیں، سیاہ پردے ہٹے ہوئے تھے اور دور تک پھیلی شہر کی بتیاں اور بوسفورس کے کنارے بندی کشتیاں دکھائی دیتی تھیں۔ بیربل ایک صوفے پر لمبا لیٹا تھا، سینے کے اوپر دونوں ہاتھوں میں موبائل پکڑے وہ مسکرا کے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ بیساکھیوں کی ٹک ٹک پہ آواز پہ فیضی خانم نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ماہر اپنے کمرے سے نکل کے آتا دکھائی دے رہا تھا، دونوں بیساکھیوں اور درست ٹانگ کے سہارے دوسرے پاؤں کو قدرے ہوا میں اٹھائے۔ وہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا، ماتھے پر بال بکھرے تھے اور چہرہ پہلے سے کمزور دکھائی دیتا تھا۔ وہ فکر مندی سے آگے بڑھیں۔ آپ خود کیوں آئے؟ مجھے آواز دے دی ہوتی۔ آواز دیتا تو یہ سب کیسے دیکھتا؟ اس نے ایک تیز نگاہ کچن کاؤنٹر پہ ڈالی۔ فیضی خانم نے اس کی نگاہ کے تعاقب میں دیکھا۔ کاؤنٹر پر بیکری کا کھلا باکس رکھا تھا جس میں چند پیسٹریز دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ شرمندگی سے آگے بڑھی اور جلدی سے اسے بند کر دیا۔ میرے گھر میں یہ پروسیسڈ شوگر اور میدے سے بنی چیزیں کیوں موجود ہیں؟ وہ برہمی سے کہتا بیساکھی کے سہارے آگے بڑھا تو ایک دوسری ڈش دکھائی دی جس میں چند کھائے بکلاوے رکھے تھے۔ بکلاوے؟ سیریسلی بکلاوے؟ اس نے گھور کے انہیں دیکھا۔ کبھی ترک کو کھاتے دیکھا ہے بکلاوے؟ نہیں، کیونکہ کوئی ترکی میں بکلاوے نہیں کھاتا سوائے سیاحوں کے۔ آپ کو اپنی صحت کا خیال ہے؟ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو اپنی صحت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آج آفس آ گیا تھا۔ بیربل نے مسکراتے ہوئے موبائل سے نظر اٹھائے بغیر کہا۔ فیضی خانم سر جھکائے اب وہ چیزیں سمیٹ رہی تھیں۔ تم اس وقت اپنی بیکری میں ہونا چاہیے تھا بھی۔ وہ اب سہاروں سے چلتا آتش دان کی طرف جا رہا تھا۔ لکڑی کے فرش پر بیساکھیوں کی ٹک ٹک سیدھی سر پہ جا کے بجتی تھی۔ ایک روبوٹ کافی ہے نا گھر میں برو؟ وہ ٹائپ کرتے ہوئے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ ماہر آتش دان تک پہنچا اور لائٹر اٹھایا۔ ایک بیساکھی پھسل کے نیچے جا گری۔ اس نے کوف سے اسے دیکھا، پھر دور صوفے پر لیٹے بیربل کو۔ اس کے نام کا پہلا حرف کیا ہے؟ کس کا؟ بیربل ہنوز ٹائپ کر رہا تھا۔ جس لڑکی کے ساتھ لگے ہوئے ہو۔ بیربل فرید کے ہاتھوں سے فون گرتے گرتے بچا، گڑبڑا کے ایک دم اٹھ بیٹھا، گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ آتش دان کے ساتھ کھڑا تھا اور ایک بیساکھی قدموں میں گری تھی۔ کون لڑکی؟ میں کسی لڑکی سے بات نہیں کر رہا۔ تمہاری نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے آج کل صرف خود پہ فوکس کر رہا ہوں، بظاہر سرسری انداز میں کہتا وہ اس کے پاس آیا اور جھک کے بیساکھی اٹھائی۔ یہ تو میں اپنے کیک اور میکرونیز کی تصویریں دیکھ کے خوش ہو رہا تھا۔ آج ہم نے ایک بہت بڑی پارٹی کے لیے کیکس ڈیلیور کیے ہیں۔ بیساکھی اسے تھماتے ہوئے وہ سنبھل کے مسکرایا اور موبائل اسکرین اس کی طرف لہرائی۔ کچھ لوگ اپنے گھر میں میرے کیکس پسند نہیں کرتے لیکن دوسروں کو میری بیکری کا نام ضرور تجویز کرتے ہیں۔ شرارت سے مسکرایا، انداز معنی خیز تھا۔ میں کسی کو تمہاری بیکری تجویز نہیں کرتا، مجھے دوسرے انسانوں کی صحت کا خیال ہے۔ وہ لائٹر سے اب موم بتی سلگا رہا تھا۔ آتش دان کے شیلف پہ بنی ہلال کی تصویر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیربل جواباً ہنس دیا جیسے یقین نہ آیا ہو، پھر ایک خیال سے اس کی آنکھیں چمکیں۔ اس ایونٹ کی تصویریں مالک کو بھیجتا ہوں، وہ سمجھتا ہے میری بیکری فلاپ ہے۔ تمہاری بیکری فلاپ ہے کیونکہ تم توجہ، محنت اور روٹین سے کام نہیں کرتے۔ وہ قدم قدم لنگڑاتے ہوئے چلتا ایل شیپ صوفے تک آیا۔ بیربل برا مانے بغیر مسکرا کے موبائل کے بٹن دبا رہا تھا۔ دیکھنا جل جائے گا روبوٹ، مالک تمہاری پرواہ کرتا ہے اسی لیے تمہیں ڈانٹتا ہے۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا، ٹانگ مڑی تو لبوں سے کراہ نکلی، چہرے پہ تکلیف کے آثار مرتب ہوئے، بیساکھیاں پھر سے نیچے جا گریں۔ مالک سوائے ماہر کے نہ کسی کی پرواہ کرتا ہے نہ پیار،
اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی. پھر ایک دم وہ چونک کر ماہر کو دیکھنے لگا. ایک منٹ. ماہر بے کے پاس آج میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت کہاں سے آ گیا؟ پچھلے 2 ماہ سے تم یا کتابیں پڑھتے تھے یا کمرے میں بند رہتے تھے. ماہر خاموشی سے اسے دیکھ رہا. بیربل کی آنکھوں میں شرارتی چمک ابھری. تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے ہے نا؟ کیا تم؟ ماہر کھنکارا. بیربل مسکراہٹ دبائے سانس روکے اس کا منتظر تھا. کیا تم چند دن کے لیے میری ویل چیئر چلا سکتے ہو؟ بیربل کی مسکراہٹ غائب ہوئی. کندھے ڈھلک گئے. کیوں؟ خفگی سے پوچھتا کچن کی طرف بڑھا. ماہر نے جواب نہیں دیا. ڈاکٹر نے تمہیں بیساکھی استعمال کرنے کے لیے کہا ہے. وہ فریج تک گیا اور دروازے کھول کے اندر جھانکا. ویل چیئر تمہیں سست کر دے گی. ایک کین نکال کے اس کا ڈھکن کھولا اور فریج کا دروازہ کھلا چھوڑ کے لاؤنج کی طرف واپس آیا. فیضی خانم نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے دروازہ بند کیا. بس چند دن کے لیے. کیوں؟ کہیں جانا ہے کیا؟ اس نے کھڑے کھڑے سوڈا کا کین لبوں سے لگایا. ہاں، لاہور. سوڈا فوارے کی صورت اس کے لبوں سے باہر نکلا. کین ہاتھ سے گرتے گرتے بچا. وہ دوہرا ہو کے کھانسا. کیا؟ لاہور؟ وہ دوبارہ کھانسا. سوڈا کپڑوں اور فرش دونوں پر گرا تھا. فیضی خانم اف اللہ میاں کہتی تیزی سے آگے آئیں اور کین اس کے ہاتھ سے لیا. ہاں، لاہور. وہ بہت ضبط سے اس کی اوور ایکٹنگ دیکھ رہا تھا. اچھا، وہ کیوں؟ بیربل کی آنکھوں میں چمک ابھری. کام ہے. ماہر نے ہاتھ بڑھا کے سائڈ ٹیبل سے پیپر ٹاول اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا. اس کام کے نام کا پہلا حرف کیا ہے؟ وہ مسکرا کے پیپر ٹاول سے شرٹ کا گریبان رگڑنے لگا. ماہر کونی صوفے کے ہاتھ پر رکھے، انگلیاں گال تلے جمائے، ماتھے پر بل لیے اسے دیکھے گیا. ایم ہے نا؟ بیربل ہنس کے اپنے سوال کا جواب دیتا سامنے بیٹھا اور پیپر ٹاول بھینچ کے فیضی خانم کی طرف اچھالا. وہ دھیرے سے بولا تو بیربل نے ماتھے کو چھوا. کے؟ او ہاں کے. پھر ٹیک لگا کے ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور سوچنے والے انداز میں گال تلے ہاتھ رکھے. لیکن میں نہیں آ سکتا. اور وہ کیوں؟ مجھے توجہ، محنت اور روٹین سے اپنی فلاپ بیکری پہ کام کرنا چاہیے. بیربل، اس کی آواز جیسے ہی سخت اور بلند ہوئی وہ اسی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا. آ رہا ہوں. کب چلنا ہے؟ خفگی سے دونوں ہاتھ اٹھا دیے. ویسے تمہیں کیئر ٹیکرز کا بندوبست کرنا چاہیے تھا. برا مان کے بولا. پھر ماہر کا چہرہ دیکھ کے ٹھٹکا. اوہ، یقیناً پہلے تم نے نرس کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا ہوگا، لیکن خرچہ بہت آ رہا ہوگا. پھر تم نے سوچا بیربل سے وہی کام مفت میں کروا لوں. ماہر فرید نے سر کو خم دیا. بیربل نے پریسائسلی افسوس سے اس کو دیکھا. ویسے تم کئی ہفتے پہلے بھی پاکستان جا سکتے تھے. میں نے کتنا کہا، تم نہیں گئے. اب کیوں جا رہے ہو؟ کیونکہ زارا نے آج ایک ایسی بات کہی جو میرے ذہن سے نکل نہیں پا رہی. اس کی آواز اب دھیمی تھی، شکست خوردہ سی. لیکن اگر اس جادوگر نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟ اس نے یہ ایکسیڈنٹ تمہیں روکنے کے لیے کروایا تھا. اس کی آواز میں تشویش تھی. ماہر نے فرش پر رکھی بیساکھیاں اٹھائیں اور ان کو کوہنیوں سے لگاتا اٹھا. چہرے پہ تکلیف ابھر کے معدم ہوئی. ماہر فرید کسی سے نہیں ڈرتا، نہ کسی انسان سے، نہ کسی شیطان سے. اس کی آنکھوں میں جھانک کے ایک ایک لفظ ادا کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. بیساکھیوں کی ٹک ٹک اور موم بتی کی خوشبو سارے میں پھیلی تھی. دفعتاً بیربل کے ہاتھ میں پکڑا موبائل تھر تھرایا تو وہ چونکا. مالک کا میسج آیا تھا. ایک پارٹی سے فلاپ بیکری برانڈ نہیں بن جاتی. گو کے الفاظ ٹائپ شدہ تھے لیکن وہ ان کو مالک کی آواز میں اپنے کانوں میں سن سکتا تھا. اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے. جل گیا روبوٹ. اسٹوڈیو کی کھڑکی سے آتی تیز روشنی میں چوکور فریم پر تانا گیا ریشمی کپڑا چمک رہا تھا. فریم کے گرد 2 سٹولز رکھے تھے جن میں سے ایک پر وہ سر جھکائے بیٹھی تھی. بال فرنٹ چوٹی میں بندھے تھے اور وہ گمسم سی ہاتھ میں پکڑے برش کو دیکھ رہی تھی. مالا باجی، آپ پریشان ہیں؟ توتی دوسری جانب بیٹھا دونوں گالوں کو ہتھیلیوں پر گرائے اسے تشویش سے دیکھ رہا تھا. اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا، پھر اسے دیکھ کے مسکرائی اور برش نیچے رکھ دیا. کچھ سوچ رہی تھی.
آپ کا فون کافی دیر سے بج رہا ہے۔ مالا نے ایک نظر قریب رکھے فون کو دیکھا جو بنا آواز کے تھر تھر آ رہا تھا، پھر بے دلی سے واپس برش کو دیکھنے لگی۔ وہ اس سے ابھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سے کسی سے تو بات کرنی تھی۔ ایک دم اس نے برش رکھا اور موبائل اٹھایا، پھر کانٹیکٹ لسٹ کھولی۔ ایم سے ماہی۔ ماہی نیچے گھر میں ہی موجود تھی، اس کے سامان کی پیکنگ وغیرہ کروا رہی تھی، لیکن وہ ماہی سے کیا کہتی؟ زیاد نے مجھ سے عجیب طریقے سے بات کی ہے۔ ماہی کو ہر ایک پہ شک کرنے کی عادت تھی، وہ فوراً سے خالہ کی بات پہ غور کرنے لگ جائے گی۔ اس نے لسٹ نیچے کی، صفورہ، لیکن نہیں، زیاد کی اتنی تعریفیں کرنے کے بعد اس سے کیا کہوں؟ مالا باجی، آپ پینٹ کیوں نہیں کر رہی؟ طوطی ریشم پر بنے ادھورے پھول کو فکر مندی سے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے دوستوں کے نام دیکھ رہی ہوں۔ وہ ابھی تک لسٹ اوپر نیچے کر رہی تھی۔ آپ کے تو بہت دوست ہیں باجی، جب بھی آپ کو کوئی کام ہوتا ہے کہتی ہیں فلاں کلاس فیلو کے بوتیک پہ چلتے ہیں، فلاں کلاس فیلو کا ریسٹورانٹ ہے۔ وہ اس کے انداز میں نقل اتار کے بولا تو وہ ہنس دی۔ کیونکہ میں نے ایک پریسٹیجیس یونیورسٹی سے MBA کیا ہے لڑکے۔ میرے کلاس فیلوز اپنی اپنی زندگیوں میں کامیاب ہیں، اور تم نے درست کہا، میرے بہت دوست ہیں، کیونکہ میں کسی کو دشمن نہیں بناتی، نہ لوگوں کو ناراض کرتی ہوں۔ لیکن اس کی فون پہ جھکی نظروں میں اداسی بھر گئی۔ لیکن اب جب مجھے بات کرنی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دوست اصلی نہیں ہے، سب بس کام تک محدود ہیں۔ یہ فیور چاہیے، وہ کام کروانا ہے۔ طوطی اب بور ہو کے چاک سے اسکیچ بک پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ وہ اسے نہیں سن رہا تھا، وہ شاید خود کلامی کر رہی تھی۔ دفعتاً اس کا انگوٹھا ایک نام پر رکا، ماہر فرید۔ ایک تلخ مسکراہٹ لبوں پہ در آئی۔ باقی سب دوست تھے، وہ کیا تھا؟ دوست تو ہرگز نہ تھا۔ اس نے تو غصے اور نفرت کا تعلق تھا۔ اس کو نہیں پکارنا، اس نے خود سے بہت پہلے وعدہ کیا تھا۔ کیا واقعی غصے اور نفرت کا تعلق قائم تھا؟ اس نے دل کو ٹٹول کے دیکھا، وہاں کچھ بھی نہ تھا، نہ نفرت نہ غصہ، بس دکھ تھا، دھوکے کا زخم تھا، لیکن معافی بھی نہیں تھی، بیچ کا راستہ بھی نہ تھا۔ ہائے اللہ! طوطی کی چیخ پہ اس نے چونک کے سر اٹھایا۔ وہ خوف زدہ نگاہوں سے ریشم کو دیکھ رہا تھا، جہاں ایک جگہ اس سے غلطی سے پینٹ کا چھینٹا پڑ گیا تھا۔ میں نے آپ کی ساڑی خراب کر دی۔ اس نے بے یقینی سے مالا کو دیکھا۔ مالا نے ایک گہری سانس خارج کی۔ ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے آرام سے ایک کاٹن بڈ اٹھایا اور اس دھبے سے پینٹ اتارنے لگی۔ گیلا پینٹ سرد سے صاف ہونے لگا۔ طوطی کی رنگت ہنوز اڑی ہوئی تھی۔ جانتے ہو خوشی یا پریشانی میں سب سے پہلے انسان میں کیا پتلتا ہے؟ طوطی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر سوچا، کپڑے؟ نہیں، انسان کا سانس۔ ہر جذبہ انسان کا سانس بدلتا ہے، چاہے خوشی ہو چاہے خوف۔ اگر ہم اپنا سانس کنٹرول کرنا سیکھ جائیں تو ہم سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنی زندگی بھی اور اپنے ذہن کو بھی۔ میری ساڑی خراب نہیں ہوئی، اور ذرا سے دھبے کی وجہ سے تمہیں اپنا سانس خراب نہیں کرنا چاہیے۔ کاٹن بڈ رکھا اور اسے دیکھ کے نرمی سے مسکرائی۔ طوطی نے ایک گہری سانس خارج کی اور پورے دل سے مسکرا دیا۔ طوطی، طوطی، نیچے سے ماہی آوازیں دے رہی تھی۔ طوطی خان کے چہرے کے زاویے بگڑے، سر جھٹکتا اٹھا اور دروازہ کھول کے دھپ دھپ سیڑھیاں اترنے نیچے چلا گیا۔ کیا ہے ماہی باجی؟ بیزاری سے طوطی کی آواز آئی۔ نکمے لڑکے، چلو یہ کارٹن اوپر لے کر جاؤ، وہ تحکم سے کہہ رہی تھی۔ ماہی باجی، آپ نے کبھی چائلڈ لیبر کے قوانین پڑھے ہیں؟ ابھی کان کے نیچے 2 بجا دوں گی تو سارے قوانین بھول جائیں گے۔ پورا دن تمہیں چاکلیٹس کھلاتی ہوں، تھوڑا سا کام بھی کراؤ ساتھ۔ وہ بڑبڑاتا ہوا کارٹن اٹھائے اوپر آیا۔ قسم کھا رہا ہوں مالا باجی، یہ آپ کی سوتیلی بہن ہے۔ دھپ سے کارٹن ایک کونے میں رکھا جہاں اور بھی بہت سے کارٹن رکھے تھے۔ وہ جواباً کچھ کہنے لگی، جب سماعتوں میں کچھ گونجا۔ وہ ایک دم ٹھہر گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ یہ گانا الفاظ نہیں تھے، صرف موسیقی تھی، جیسے کوئی اس طرز پہ کوئی اعلیٰ موسیقی بجا رہا ہو، صرف ایک دھن۔ تم نے یہ آواز سنی؟ کہیں میوزک بج رہا ہے۔ وہ چونکے انداز میں دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ طوطی نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ نہیں باجی، آپ کے کان بج رہے ہیں، اور حیرانی سے سر جھٹکتا واپس سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی اسے ماہی کے
کئی دوسرے کام بھی کرنے تھے۔ وہ جہاں تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ موسیقی کی آواز اسے ابھی تک سنائی دے رہی تھی۔ یہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو والا میوزک ہی تھا۔ وہ اسے پہچانتی تھی۔ بے اختیار اس کی انگلیوں نے سیاہ فاختہ والے لاکٹ کو چھوا۔ نظریں فون پہ جھکی تو دیکھا وہاں کانٹیکٹ لسٹ میں ماہر فرید کا نام ہنوز جگمگا رہا تھا، لیکن یہ طے تھا کہ وہ اسے کال نہیں کرے گی۔ وہ کیا جانے کہ اندیکھی آوازیں اور وجود نہ رکھنے والے چہرے کیا ہوتے ہیں۔ سلطان صاحب کے گھر کے لاؤنج میں نیم اندھیرا سا تھا۔ بنگالی ملازمہ پانی کا گلاس اٹھائے تخت تک آئی۔ وہاں نگینہ بیگم براجمان تھیں، گاؤ تکیے کا سہارا لیے۔ وہ ایک پہلو کے بل نیم داراز، آنکھیں موندے تسبیح کے دانے گرا رہی تھیں۔ ملازمہ کھنکاری، آپ کی دوا کا وقت ہو گیا ہے بی بی۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ چہرہ نحیف اور کمزور لگتا تھا۔ سر پر پہنا سفید دوپٹہ، کلائیوں میں سونے کے کنگن اور کندھوں کے گرد بھوری شال۔ وہ بیماری میں بھی لباس کا خیال رکھتی تھیں۔ ہلکا سا مسکرائیں اور دھیرے سے کونی کے سہارے سیدھی ہو بیٹھی۔ ملازمہ ادب سے قریبی موڑے پر بیٹھی، پانی کا گلاس انہیں تھمایا اور باکس سے گولیاں نکالیں۔ زیاد صاحب بہت پریشان لگ رہے ہیں، کیا زیادہ جھگڑا ہوا ہے مالا بی بی کے ساتھ؟ سپاٹ انداز میں پوچھتے ہوئے ایک گولی نگینہ بی بی کے ہتھیلی پر رکھی۔ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی حل نکال لیں گے۔ انہوں نے گولی پھانکی اور پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ آپ کی طبیعت کیسے سنبھلے گی؟ آخری حملہ شدید تھا، عمل الٹا پڑ گیا۔ ایسا کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا، پھر دوسری گولی اس کی ہتھیلی سے اٹھائی۔ لیکن اس بات کو 3 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں، اب تک موکلوں کی طاقت بحال ہو جانی چاہیے۔ انہوں نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا اور مسکرائیں۔ وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ ان کی آواز سرد سرگوشی جیسی تھی، ایسی سرگوشی جو طوفانی ہوائیں کرتی ہے۔ البتہ بنگالی ملازمہ کے چہرے پہ کوئی خوف نہ تھا، نہ پریشانی، بس ایک عقیدت مندی اور بہت سا ادب۔ تمہارے گھر میں سب خیریت ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے بغورے سے دیکھا۔ وہ بھی مسکرائی۔ اس کے ہونٹ موٹے اور آنکھیں گہری تھیں۔ آپ کی دعا سے سب خیر ہے۔ ان بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں معنی خیز تاثر تھا۔ تبھی موبائل بجنے لگا تو اس نے جلدی سے باقی دوائیں نگینہ بیگم کی ہتھیلی پر رکھیں اور بھاگ کے اندر کمرے میں گئی۔ واپس آئی تو ایک سیاہ اسمارٹ فون ہاتھ میں تھا۔ تم سنو، انہوں نے اکتاہٹ سے ہاتھ جھلا دیا، اور کہو کہ آج کل سرکار کوئی عمل نہیں کر رہی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف کی بات سن کے اس نے فون نیچے کیا اور دھیرے سے بولی، ایئرپورٹ والے ASF کے آفیسر کا فون ہے۔ نگینہ بیگم چونکی، تیزی سے کپکپاتا ہاتھ بڑھایا اور فون اس سے کھینچنے والے انداز میں لیا۔ کیا بات ہے قریشی؟ ان کا لہجہ چوکنا تھا۔ سرکار، آپ کو ڈسٹرب کرنے کی معذرت۔ وہ بہت عقیدت سے بولا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو اطلاع کروں اگر وہ آدمی، رک کر نام پڑھا، ماہر فرید اس ملک میں داخل ہو۔ وہ سانس روکے سن رہی تھی۔ وہ آج صبح پہنچنے والی فلائٹ میں اپنے بھائی کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے پاسپورٹ کنٹرول ڈیسک کی لسٹ میں اس کا نام دیکھا تو نگینہ بیگم کی رنگت سیاہ پڑنے لگی، ایسے جیسے بہت سا زہر پی لیا ہو۔ انہوں نے فون پرے ڈال دیا۔ وہ کیسے آ گیا؟ وہ چل نہیں سکتا تھا، وہ بڑبڑائیں۔ چہرے پہ شدید بے بسی اور تکلیف ابھری۔ موکلوں نے خبر نہیں دی؟ ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ انہوں نے برہمی سے اسے دیکھا۔ موکلوں کے بس میں سب کچھ نہیں ہوتا، ان کی ہر خبر درست نہیں ہوتی۔ میں نے بھی کئی دن سے اس کی خبر نہیں لی تھی، سوچا تھا مسئلہ نہیں کرے گا۔ پریشان نہ ہو بی بی، وہ کیا کرے گا؟ اس نے نرمی سے ایک اور گولی سامنے کی۔ وہ سب خراب کر دے گا اندرانی۔ انہوں نے 2 انگلیوں کے پوروں سے گولی پکڑی اور اسے بنا پانی کے پھانک لیا۔ آنکھوں میں پریشانی بھی تھی اور خوف بھی۔ وہ سب خراب کر دے گا، وہ مجھے ڈھونڈ لے گا۔ پھر ایک تعصب بھری نظر زیاد کے کمرے کے بند دروازے پہ ڈالی۔ وہ میرے بیٹے کا گھر نہیں بسنے دے گا، اسے خوش نہیں ہونے دے گا، سب خراب کر دے گا۔ اب آپ کیا کریں گی؟ اندرانی نامہ ملازمہ فکر مندی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں وہ کروں گی جو پہلے نہیں ہو سکا۔ وہ سیدھی ہو کے بیٹھی اور کپکپاتے ہاتھوں سے تکیے کے ساتھ رکھا دوسرا فون اٹھایا جو ان کے عام استعمال میں تھا۔
جب کینچوا کنڈی میں ڈال کے پانی میں پھینکا جائے اور مچھلی اس کو نہ پکڑے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا؟ کنڈی دوبارہ سے پانی میں ڈالنی چاہیے۔ ایک کینچوا میرے پاس بھی ہے جسے اس دفعہ وہ ضرور پکڑے گی۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ در آئی۔ انہوں نے کانٹیکٹ لسٹ کھولی اور کشمالا کے نمبر پہ انگلی رکھی۔ ہیلو بیٹا، کیسی ہو؟ ان کی آواز نرم اور میٹھی ہو گئی، جیسے شہد ہو، جیسے ملائی ہو۔ مجھے تم سے ایک کام تھا۔ ڈرائیور سفید ایس یو وی خاموشی سے چلا رہا تھا۔ کار میں ہیٹر کی گرمائش تھی، البتہ آج باہر سردی نہ تھی۔ گدلی دھند نے سردی کا تاثر دے رکھا تھا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا باہر بھاگتے درختوں کے جھروکوں سے نظر آتی نہر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سفید شرٹ کے ساتھ سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا۔ بال ماتھے سے پیچھے کو جمائے گئے تھے اور رخسار کا نشان ویسے ہی تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ساتھ بیٹھا بیربل کھنکارا۔ اس سے ملنے جس کے لیے میں آیا ہوں۔ ماہر ہنوز باہر دیکھتا رہا۔ بیربل اپنے بھائی کے حلیے کے برعکس جینز شرٹ اور کے اوپر جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ گھنگریالے بال، ایک کان میں بالی، کلائی میں بہت سے بینڈز اور لبوں پہ بکھری معنی خیز مسکراہٹ۔ اس کے گھر یا ورک پلیس؟ احتیاط سے پوچھا۔ ورک پلیس۔ جواب سپاٹ اور سنجیدہ تھے۔ بیربل نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ اکیلے چلے جاتے، میری کیا ضرورت تھی؟ تم میرے نرس ہو۔ وہ ابھی تک شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا۔ تم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم مجھے مورل سپورٹ کے لیے ساتھ لے کر جا رہے ہو، لیکن نہیں۔ بیربل بدمزہ ہوا اور سر جھٹک کے باہر دیکھنے لگا۔ اب منظر بدل چکا تھا۔ بائیں طرف بہت سی عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ ویسے ماہر، وہ کچھ یاد کر کے کہنے لگا، تم اور میں کبھی ویکیشن پر نہیں گئے جیسے دوسرے بہن بھائی جاتے ہیں۔ میں پاکستان ہمیشہ اکیلا آتا تھا یا پھر منہ کڑوا ہوا مالک کے ساتھ زبردستی آنا پڑتا تھا۔ تم مالک کے ساتھ ویکیشن پہ کب گئے؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ جب میں اپنی بیکری شروع کرنے جا رہا تھا اور مجھے پیسے چاہیے تھے، لیکن تم ساری جائیداد پہ سانپ بن کے بیٹھے تھے۔ تب تم نے شرط رکھی تھی کہ اگر میں نے مالک کو اپنے بزنس پلان پہ راضی کر لیا تو تم مجھے سرمایہ دے دو گے۔ کچھ یاد کر کے مسکرایا۔ مالک نہیں چاہتا تھا کہ میں استنبول میں بیکری بناؤں، اس لیے وہ مجھے کئی جگہوں پر لے کر گیا کہ شاید میں استنبول کو بھلا دوں۔ ہاں، اور تم نے اسے بہت گھمانے کے بعد بھی اپنی ضد جاری رکھی۔ اس کی بات مان لیتے تو آج تمہاری بیکری کامیاب ہوتی۔ وہ افسوس سے سر ہلا کے پھر سے باہر دیکھنے لگ گیا۔ چند لمحے خاموشی سے کٹے، پھر بیربل کی زبان پہ کھجلی ہوئی۔ اس کا رد عمل کیا ہوگا تمہیں دیکھ کے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ میں ہلال کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ بے نیازی سے شانے اچکائے۔ بیربل اسے دیکھ کے رہ گیا۔ اس کی ورک پلیس تو کافی خوبصورت ہے۔ چند منٹ بعد وہ دونوں کار سے باہر تھے۔ بیربل اس کی ویل چیئر دھکیل رہا تھا، ساتھ ہی گردن موڑے ستائش سے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک مرمری فرش والی عمارت میں داخل ہوئے۔ اس کی ہدایت کے مطابق وہ ویل چیئر سیدھا لفٹ کی طرف لے آیا۔ اس کا ٹیسٹ کافی اچھا ہے، آرٹسٹک۔ کیونکہ وہ آرٹسٹ ہے۔ ماہر کا لہجہ سپاٹ تھا، کوئی تاثر نہیں، کوئی جذبہ نہیں۔ لفٹ کے دروازے ایک مرمری سٹنگ روم کے دہانے پہ کھلے۔ بیربل ویل چیئر آگے لے آیا۔ سامنے انٹرکام پہ بیٹھی لڑکی نے ان کو دیکھ کے شناسائی سے سر ہلایا اور فون اٹھا کے کچھ کہنے لگی۔ بیربل ابھی تک ستائش سے اطراف میں دیکھ رہا تھا، خوبصورت ڈیکور، قیمتی پینٹنگز۔ تبھی وہ چونکا، ایک دم دائیں بائیں دیکھا۔ یہاں پودے نہیں ہیں۔ بے اختیار ماہر کو دیکھا۔ وہ سامنے آفس کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ بیربل کے ذہن میں الارم سا بجا۔ ایک منٹ۔ وہ تیزی سے سیدھا ہوا۔ ہم کس سے ملنے آئے ہیں؟ ماہر فرید نے جواب نہیں دیا، سامنے دیکھتا رہا۔ تبھی آفس کا دروازہ کھلا اور ہیل کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ بیربل فرید کی نگاہیں اوپر اٹھیں۔ سامنے ایک سفید کافتان پہنے، بوائے کٹ بالوں والی دراز کا عورت چلتی آ رہی تھی۔ اس کی چمکدار آنکھیں اسموکی میک اپ سے سجی تھیں۔ بیربل فرید کے لب پہ بے یقینی کیف اور کبیرہ سے کھلے رہ گئے۔ ماہر نے چہرہ اس کی طرف جھکایا۔ زارا نے مجھے احساس دلایا کہ میرے اور کبیرہ سادان کے درمیان ایک چیز مشترک ہے۔ میں ایسی کا کھوج لگانے آیا ہوں۔
خوش آمدید مسٹر ماہر فرید، پلیز اندر آئیں۔ ان کے استقبال کے لیے باہر آئی کبیرہ بیگم اب ان کے قریب آ چکی تھیں۔ بہت سی کڑواہٹ بیربل کے حلق میں گھل گئی۔ گدلی دھند میں ڈوبی شام سارے لاہور کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ مبین منزل کے پیچھے بنے کچن گارڈن میں بھی وہی دھند پھیلی تھی۔ وہاں زیادہ دور تک دیکھنا ممکن نہ تھا، لیکن اگر تم دیکھو تو وہ گھاس پر بیٹھی تھی، ڈھیلا ڈھالا سا سویٹر پہنے، پیروں کی آلتی پالتی کیے۔ اس کی نظریں فاختہ کی قبر پہ جھکی تھیں جہاں تازہ گھاس اگا تھا۔ گود میں رکھا موبائل آج خاموش تھا۔ زیاد نے کالز اور میسیجز کرنا بند کر دیے تھے اور اسے یہی خاموشی چاہیے تھی۔ وہ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری لیا کرتی تھی اور دوسروں کی غلطیاں جلدی معاف نہیں کرتی تھی۔ کیا اسے اپنا برسوں پرانا طرز زندگی بدلنے کی ضرورت تھی؟ وہ دھیرے دھیرے سرد تنکوں پر ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ ذہن دور کہیں پیچھے جا رہا تھا۔ 4 سال پہلے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب اوشن ریسٹورنٹ کے لیے لاہور سے اسلام آباد آئے 1 سال ہو چکا تھا۔ اسے ریسٹورنٹ کی رینوویشن میں چند ماہ لگے تھے اور اب وہ مکمل طور پر چالو ہو چکا تھا۔ البتہ ابھی تک وہ ایک کامیاب ریسٹورنٹ نہیں تھا۔ ظہیر کے لیے وہ ایک ایسا کنواں تھا جو پیسے کھا رہا تھا لیکن پیسے واپس نہیں آ رہے تھے۔ وہ ان دنوں ماموں کے گھر کی بالائی منزل پہ بطور پیئنگ گیسٹ رہتی تھی۔ ماموں پہلے اس سے کرایہ لینے پہ راضی نہیں تھے، لیکن وہ بنا کرائے کے رہنا نہیں چاہتی تھی، سو بہت بحث و تمہیز کے بعد بالآخر وہ راضی ہو گئے تھے۔ اس کی ان سے ملاقات کم ہی ہوتی۔ وہ صبح سے رات تک ریسٹورنٹ میں ہوا کرتی تھی اور گھر بس سونے کے لیے آتی۔ ایک ایسی ہی رات وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ وہ موبائل سائلنٹ کر کے نہیں سوتی تھی۔ اس کا موبائل ایک دن میں کئی دفعہ بجتا تھا، کبھی کنسٹرکشن کا کوئی نیا مسئلہ، کبھی فوڈ سپلائی میں گڑبڑ۔ جب وہ ریسٹورنٹ سے باہر ہوتی، اس کے فون پہ موجود CCTV کیمروں کی ایپ اس کی توجہ اوشن سے بھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ تیز گھنٹی نے اسے جھکا دیا۔ 11:30 کا وقت ہوا تھا اور ریسٹورنٹ کے ہیڈ شیف کی کال آ رہی تھی۔ میم آپ کہاں ہیں؟ وہ جیسے چلا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ریسٹورنٹ کے کچن میں آگ لگ گئی ہے، ہم نے فائر بریگیڈ کو بلوا لیا ہے، آپ جلدی پہنچیں۔ کشمالہ مبین کو بات سمجھنے میں چند لمحے لگے اور پھر وہ بجلی کی سی تیزی سے بستر سے نکلی۔ اوشن جس کو اس نے بہت محنت سے بنایا اور سجایا تھا، اس میں آگ لگی تھی۔ 1 سال کی محنت جل رہی تھی اور تبھی اسے کچھ یاد آیا۔ اور میرا آفس، کیا وہ محفوظ ہے؟ ابھی وہاں آگ نہیں پہنچی لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا۔ او نو! تیزی سے جوتے پہنے، دوپٹہ اٹھایا اور پرس لیے باہر بھاگی۔ اس کے آفس میں اس کا لاکر تھا جو اس کے فنگر پرنٹ سے کھلتا تھا۔ وہ وہاں نصب کیا گیا تھا اور اسے اس وقت نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ اس میں بہت کچھ تھا، اس کی سیونگز، اہم ڈاکیومنٹس، بہت سا کیش۔ وہ سارا وقت ریسٹورنٹ میں ہوتی تھی اور ہر ریسٹورنٹ اونر کی طرح وہ اپنے آفس کو محفوظ ترین جگہ تصور کرتی تھی۔ لاکر فائر پروف نہیں تھا۔ اف اللہ! وہ تیزی سے ڈرائیو کرتی بار بار اپنے فون کو دیکھ رہی تھی۔ سانس پھولا ہوا تھا، چہرے پر اب ایکنی بھی تھی، البتہ پہلے سے کافی کم۔ بال کندھوں تک آتے تھے اور ماتھے پر بینگز کی صورت میں کٹے تھے۔ اسٹیئرنگ وہیل پر رکھے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ بار بار ایسکلیٹر پر پاؤں رکھتی، اسپیڈ تیز کرتی۔ اسی لمحے اس کی کار کے سامنے کوئی تیزی سے آیا۔ بس ایک لمحہ اور اس نے زور سے بریک پر پیر رکھا۔ ٹائر چرچرائے، کار جھٹکے سے رکی۔ اس کا اپنا سر زور سے اوپر جا لگا۔ ایئر بیگز کھل گئے۔ ایک لمحے کے لیے ساری دنیا گھوم گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ ایئر بیگز اور سیٹ بیلٹ سے خود کو آزاد کرتی تیزی سے باہر بھاگی۔ جھٹکا کھانے سے قبل وہ دیکھ چکی تھی کہ اس کی کار نے کسی کو ٹکر ماری تھی۔ وہ ایک آدمی تھا، لباس سے مفلوق الحال لگتا تھا۔ وہ کار سے ٹکرا کے دور جا گرا تھا۔ خون کا فوارہ اس کے سر سے بہہ رہا تھا۔ ایک عورت اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے اس کو روک رہی تھی۔ قریب آئی تو سارا منظر دکھائی دیا۔ خون میں لت پت آدمی، ایک رکی ہوئی کار جس کی ہیڈ لائٹس روشن تھیں اور ڈرائیونگ ڈور کھلا تھا، اور ایک پریشان سی لڑکی جو زخمی آدمی پہ جھکی ہوئی تھی۔ وہ چیخیں مارتی ہوئی اس کی طرف بھاگی۔
یہ کیا کیا؟ میرے بندے کو مار دیا تم نے؟ اس نے کندھوں سے پکڑ کے کشمالہ کو پرے ہٹایا۔ آئی ایم سوری۔ کشمالہ مبین کا سانس پوری طرح پھول رہا تھا، ہاتھ پیروں میں جان نہیں تھی۔ آدمی سر پر ہاتھ رکھے کرا رہا تھا، کمال کمال۔ وہ عورت اس پہ جھکی چیخ رہی تھی، سر پھٹا ہے اس کا، زیادہ گہری چوٹ نہیں ہے، اس جگہ اپنا دوپٹہ رکھو، جلدی رکھو، چلا کے ہدایت دی۔ عورت جلدی جلدی دوپٹے کا گولا بنا کے اس کے سر پہ رکھنے لگی۔ کشمالہ نے سر اٹھا کے سڑک کو دیکھا، قریب میں چند دکانیں تھیں، لوگ بھاگتے ہوئے اس طرف آ رہے تھے۔ اس کے حواس بحال ہونے لگے، یہاں تھوڑی دیر میں لوگ جمع ہو جائیں گے، رات کے وقت وہ ایک ہجوم کے گھیرے میں، ہرگز نہیں۔ اس کو ہسپتال لے جاؤ، قریب میں ہسپتال ہے، اور وہاں جا کے مجھے کال کرو۔ وہ تیزی سے اٹھ کے کار تک گئی۔ تم بھاگ رہی ہو؟ عورت نے غصے سے پلٹ کے اسے دیکھا۔ بھاگ نہیں رہی، میرے آفس میں آگ لگی ہے، مجھے جلدی پہنچنا ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے واپس آئی، پرس سے چند نوٹ اور اپنا کارڈز زبردستی اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اس کا زخم گہرا نہیں ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا، لیکن میرا بہت نقصان ہو جائے گا۔ نگاہ اٹھا کے دیکھا، چند لوگ اس طرف آ رہے تھے۔ وہ پنجوں کے بل سڑک پر بیٹھی جلدی جلدی بولنے لگی، یہاں کوئی بھی اس کو ہسپتال لے جائے گا، پلیز میری بات سمجھو۔ وہاں جا کے مجھے کال کر دینا، اس پر میرا نمبر لکھا ہے اور پتہ بھی۔ میری کار کا نمبر تم دیکھ چکی ہو، میں بھاگ نہیں رہی، میں 1 گھنٹے تک سیدھی ہسپتال پہنچ جاؤں گی۔ اگلے لمحے وہ تیزی سے واپس آئی۔ ہجوم اکٹھا ہونے لگا تھا، لوگ اس کی طرف اشارہ کر کے اونچی آواز میں کچھ کہہ رہے تھے۔ اس نے دروازے بند کر لیے۔ کسی نے اس کا شیشہ کھٹکھٹایا، لیکن اس کا ایک ہاتھ گیئر پر تھا اور پیر ایسکیلیٹر پر۔ تیزی سے کار کو ریورس کیا اور زن سے آگے بھگا لی۔ پھر بیک ویو مرر میں دیکھا، کوئی اس کے پیچھے نہیں آ رہا تھا۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی اور سانس پوری طرح پھول رہا تھا۔ تمہیں اس کو ہسپتال لے جانا چاہیے تھا، کسی نے اندر ہی اندر سے ملامت کیا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اوشن زیادہ اہم ہے، میرے ڈاکیومنٹس، پیسے، قیمتی چیزیں، اور پھر وہاں بہت لوگ جمع ہیں، ساتھ ہی ہسپتال ہے، اسے کوئی ہسپتال لے جائے گا۔ اس کا سر پھٹا تھا، وہ بچ جائے گا، وہ بچ جائے گا۔ وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ مطلوبہ اسٹریٹ میں کار موڑتے ہی اس کی نگاہ اوشن کی طرف بلند ہوئی۔ وہ 4 دیواری میں بنا ایک اطالوی بنگلے کی طرز کا ریسٹورانٹ تھا، جو کہ درختوں کے پیچھے چھپا تھا۔ وہاں چند کارز کھڑی تھیں، لیکن کوئی دھواں نہ تھا، نہ آگ کے شعلے، نہ فائر بریگیڈ۔ اس کے چہرے پہ اچنبھا ابھرا۔ وہ کار کھڑی کر کے بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ اندر مین ہال اندھیر تھا۔ ظہیر، عباس، لالک، اس نے ڈرتے ڈرتے پکارا۔ تبھی فضا میں موسیقی سی بج اٹھی، اندھیرے میں ایک دھن، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اسی لمحے ساری بتیاں جل اٹھیں، شور سا بلند ہوا۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی، شوق سے آنکھیں اور لب پتھر ہو گئے۔ سامنے ایک بڑی ٹیبل پر کیک رکھا تھا اور اس کے گرد ریسٹورانٹ کے تمام ویٹرز اور اس کے چند دوست کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں ظہیر اور اس کی بیوی بھی شامل تھے۔ وہ سب ہنس رہے تھے، میوزک بج رہا تھا، تالیاں بجا کے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ وہ وہیں چوکھٹ میں کھڑی تھی، شاکڈ، ششدر، نگاہیں گھما کے اطراف میں دیکھا۔ اوشن ٹھیک تھا، اوپر بنا اس کا آفس بھی ٹھیک تھا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ سرپرائز! اس کی اسسٹنٹ سائقہ ہنستے ہوئے کیک پر موم بتیاں جلا رہی تھی۔ اس کی نظریں گھڑی کی طرف اٹھیں، 12 بج چکے تھے۔ یہ پرینک تھا؟ اس کو اپنی آواز کنویں سے آئی سنائی دی۔ جواب میں ایک کہکا سنائی دیا، آپ سارا دن ہمارے اور اوشن کے لیے کام کرتی ہیں میم، ہم آپ کے لیے کچھ اسپیشل کرنا چاہتے تھے۔ وہ سب مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ رہے تھے۔ تھینک یو، وہ بدقت مسکرائی، پھیکی خوفزدہ سی مسکراہٹ۔ آپ کے ہاتھ پر خون لگا ہے، ایک دم سائقہ نے کہا تو وہ سب چونکے۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھوں کو دیکھا، دائیں ہاتھ پر زخمی راہ گیر کا خون واضح نظر آ رہا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھایا، تمام نظریں اس پہ تھیں، سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اوہ نہیں، یہ تو دراصل… اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ راستے میں سڑک پر ایک فاختہ مری پڑی تھی، اس کا خون ہے۔ وہ جلدی سے مسکرا کے کہتے ہوئے آگے آئی، تھینک یو اس سب کے لیے، تھینک یو گائز، میں ہاتھ صاف کر لوں۔ اس نے اپنا بزنس فیس آن کر لیا۔
سب کی سانس میں سانس آئی، میوزک پھر سے بجنے لگا۔ وہ تیزی سے ریسٹ روم کی طرف آئی اور اسے اندر سے بند کر لیا، پھر ہاتھ اوپر اٹھا کے دیکھا۔ تازہ خون، خوف، بے یقینی آنکھوں میں بھر گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے دہل کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اگر وہ مر گیا تو؟ پس منظر میں وہی میوزک سنائی دے رہا تھا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ تیزی سے نل تلے ہاتھ کے خون کو رگڑ رہی تھی۔ گلابی پانی بہہ کے سنک کے سوراخ سے نیچے جاتا زمین پر جذب ہو رہا تھا۔